رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ رسول اللہ نے پانی کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرو، اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو داؤد میں یہ بات فرمائی ہے۔ جو بات نبی کریم فرماتے ہیں وہ حق اور سچ پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اس کے ذکر کے لیے وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھیں، اس سے ہمارے دینی اور دنیاوی تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، ورنہ سکون کی دولت جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے سکون چھین لینا ہوتا ہے۔ رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ کھانے کے بارے میں کوئی بھی غلط رائے قائم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کھانے کو نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ ابو الشیخ بن حیان نبی کریم نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ پیارے نبی کا فرمان عالی شان ہے، پانی پلانا ثواب کا کام ہے، اور جتنا آپ اس کو پلاتے ہیں اس سے افضل صدقہ اور کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کھجور کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نازل نہیں کی گئی ہے سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ استغفر اللہ۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈ ممبر میں ان لوگوں کے ساتھ جن کو ضرورت ہے، اور وزٹ کریں حدیث مبارک سننے اور دیکھنے کے لیے۔